بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 83 میں باب الاطعمہ فصل اول سے حدیث نمبر 4187 سے لے کر 4194 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن انس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا وفي رواية يأكل منه أكلا ذريعا، رواه مسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو اقعاء کی حیت میں بیٹھ کر کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کھجوروں کو جلدی جلدی کھا رہے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مقعین یہ اقعاء سے ہے، یہ بیٹھنے کی ایک حالت کا تذکرہ ہے جس میں آدمی سرین پر بیٹھ کر زانوں کو کھڑا رکھتا ہے۔ یہ ایک متواضع صورت ہے۔ ذریعاً جلدی جلدی کھا رہے تھے، شاید کسی وجہ سے جلدی میں تھے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام کی کھجوریں کھاتے وقت بیٹھنے کی ایک حالت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرتین حتی یستأذن اصحابہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو کھجوروں کو جمع کرے، یعنی ایک ساتھ دو کھجوریں کھائے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ این یقرنا یہ باب دارابا اور ناصارہ دونوں سے آتا ہے۔ کران دو کھجوروں کو ملا کر ایک ساتھ کھانے کو کہا گیا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کھانے میں سخت تنگی تھی، پھر جب وسعت آ گئی تو یہ حکم موقوف اور منسوخ ہو گیا، اب دو کھجوروں کو ملا کر کھا سکتے ہیں۔ بہرحال تقاضۂ ادب یہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں ایک ایک کھجور کھانا مستحب ہے۔ ہاں اگر الگ کوئی کھا رہا ہو تو وہ تین بھی ملا کر ایک ساتھ کھا سکتا ہے، اور اگر مجلس کے سارے ساتھی اجازت دے دیں پھر بھی دو کو ساتھ ملا کر کھا سکتا ہے، جس طرح حدیث مذکور میں ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوع اہل بیت عندهم التمر، وفی روایت قال یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاء اہلہ، قالها مرتین او ثلاثا، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو، اور ایک روایت میں کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں گھر میں کھجور رکھنے کی فضیلت کا ذکر ہے، یعنی گھر میں اگر کھجور ہے تو گھر کے لوگ فقر و فاقہ میں نہیں ہیں اور نہ بھوکے ہیں،
اور اگر کھجور نہیں تو بھوکے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں سے متعلق ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کا گزارا صرف کھجوروں سے ہوتا تھا۔ نیز اس حدیث میں کھجور کی فضیلت کا بیان ہے کہ گھر میں کھجور کا ہونا باعث برکت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھجور کو گھر میں ذخیرہ کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صرف کھجور ہو اور کچھ نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو یہ شکایت جائز نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن سعد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، متفق علیہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت کوئی اور چیز کھانے سے پہلے 7 عجوہ کھجوریں کھائے، اس کو دن میں کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تمرات عجوہ، عجوہ مدینہ منورہ کی عمدہ ترین کھجوروں میں سے ایک ہے۔ یہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، مٹھاس میں زیادہ میٹھی نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس کی گٹھلی گول ہوتی ہے، دانہ بھی گول ہوتا ہے، بہت مہنگی ہے۔ ایک زمانہ میں 100 ریال کے 1 کلو فروخت ہوا کرتی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ صبح کے وقت اس کے 7 دانے نہار منہ کھانے سے آدمی زہر اور سحر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور اکرم نے شاید عجوہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ عجوہ میں یہ تاثیر ہو۔ 7 کے عدد کا ذکر اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی عجوۃ الآلیۃ شفاء وانها تریاق اول البکرۃ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا آلیہ کی عجوہ کھجوروں میں شفا ہے اور زہر وغیرہ کے لیے تریاق کی خاصیت رکھتی ہیں، جبکہ اس کو دن کے ابتدائی حصہ میں یعنی نہار منہ کھایا جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ العالیہ یہ مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں کو عوالی کہتے ہیں۔ بعض عوالی 3 سے 8 کلومیٹر دور تک واقع ہیں۔ زیر بحث حدیث میں مدینہ منورہ ہی کے عوالی میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ اول البکرہ یعنی صبح نہار منہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ تریاق ایک دوا کا نام ہے جو زہر کے لیے مفید ہوتی ہے، یعنی یہ کھجور تریاق کا فائدہ دے گی۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ قالت کان یأتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا انما هو التمر والماء الا ان یؤتی باللحیم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بعض مہینہ ہم پر ایسا گزرتا تھا کہ ہم اس میں آگ نہیں جلاتے تھے، یعنی بعض مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزرتا کہ ہمارے گھر میں سامان خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، اور اس عرصہ میں ہماری غذا کا انحصار صرف کھجور اور پانی پر ہوتا تھا، ماں سوائے یہ کہ کہیں سے تھوڑا بہت گوشت آ جایا کرتا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ لحیم یہ لحم کی تصغیر ہے، تقلیل کے لیے ہے، یعنی باہر سے کبھی کوئی شخص تحفہ بھیجتا تو پھر ہم گوشت کھا لیتے، ورنہ کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتا تھا۔ یاد رہے حضور علیہ السلام کے یہ فاقے اختیاری تھے، یہ موجب عار نہیں بلکہ باعث فخر ہیں، تاکہ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کی مختلف خوبیاں آ جائیں، جیسا کہ اقبال لکھتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری۔ حضور علیہ السلام کی شان فقیری میں شان کیسری تھی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔
اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت ما شبع آل محمد یومین من خبز بر الا واحدہما تمر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا حضور علیہ السلام کے گھر والوں نے 2 دن گیہوں کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہو اور ان دونوں میں سے 1 دن کی غذا کھجور نہ ہوئی ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ خبز برن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، ہاں جو سے بھرا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فقر و فاقہ اور ترک دنیا کے بارے میں ایک ضابطہ اپنی ذات کے متعلق مقرر فرمایا تھا، دوسرا ضابطہ اہل بیت کے لیے تھا اور تیسرا ضابطہ عام امت کے لیے تھا۔ اپنے لیے خاص فقر تھا، اہل بیت کے لیے کچھ رکھنے کی اجازت تھی اور امت کے لیے آسانی رکھی۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبعنا من الاسودین، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نے آپ کی حیات میں کبھی 2 سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی سے پیٹ نہیں بھرا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ الاسودین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، 2 سیاہ چیزوں سے مراد پانی اور کھجور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کا ملنا بھی کیا مشکل تھا کہ اس سے پیٹ سیر نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی نہار منہ پانی نہیں پی سکتا۔ جب پیٹ میں کھجور وغیرہ نہ ہو تو نہار منہ پانی بھی استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کھجور نہ ملنے سے گویا پانی بھی نہیں ملا کہ پیٹ بھرا جا سکے۔ اسودین کا لفظ بطور تغلیب ہے، ورنہ پانی کالا نہیں ہوتا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار انبیاء کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں، پانی اور کھجور سے بھی ہم نے کبھی پیٹ نہیں بھرا۔ یاد رہے کہ یہاں سے فقر مصطفیٰ باعث عار نہیں بلکہ یہ تو باعث فخر ہے۔ اسی لیے تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا تھا، الفقر فخری، کہ فقر تو میرا فخر ہے۔ اگر وہ چاہتے جو اپنے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں، تو کیا وہ اپنے لیے اچھے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں بالکل کر سکتے تھے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ فقر اور فاقے اختیار کیے ہیں تاکہ امت کے اندر تکبر کا شیوا نہ پایا جائے۔